الزامات لگاتا ہے بھارت، دہشت گردی کے اڈے ہیں ان کے، ہم نے وہ تباہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا۔ دہشت گردی کے اڈے آپ کو مسجدوں میں ملتے ہیں، آپ لشکر طیبہ کو بھی بھول نہیں پائے۔ اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ بات کوئی آگے بڑھے گی، تھم جائے گی؟ یعنی کہ یہ تو ہمارے لیے انیویٹیبل ہو گیا تھا کہ ان کے ڈرون ہمارے فضاؤں میں اڑ رہے ہوں، میزائل ٹارگیٹ کر رہے ہوں ہمارے ایئر بیسز کو بھی، اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں۔ جواب تو ہم نے دینا تھا کہ امن کے اپنے نقش و رنگ سے ہی، خیر اب جنگ ہے تو جنگ سے ہی۔ 70 جہاز کے قریب جہاز ان کے انوالو تھے، اور آپ اس کے ساتھ ڈاگ فائٹ کرتے رہے اپنے بارڈر کے اندر کے وہ ادھر آئے، وہ آتے نہیں تھے، پھر آپ نے ان کو اسی میں ہٹ کیا، اور جب ان کے جہاز 5 گرے تو وہ بھاگے۔ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ آپ نے باقی جنگیں بھی دیکھی ہیں، کیا اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا؟ 65 کی جنگ میں جو کیفیت پیدا ہوئی وہ تو آج تک لوگ بھول نہیں سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور انڈیا کی جو صورتحال اس وقت بنی ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ہم یہ بات شروع ہوتی ہے 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب میں، کہ جب وہاں سے میزائل چلتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاکستان کی وہ شہر جہاں پر مساجد، جہاں پر لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے اس رات کے اس پہر میں، اور یہ ساری جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آج تک اس کا نتیجہ ساری قوم دیکھ لیتی ہے۔ میں امیر صاحب چاہوں گا کہ اس سے پہلے بیک گراؤنڈ آپ نے باقی جنگیں بھی دیکھی ہیں، تھوڑا سا بتا دیں کیا اس سے پہلے بھی اس طرح ہوا، انڈیا نے اسی طرح کیا، یا اب کافی سالوں بعد؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 71 کے بعد اس طرح سے چیز ہوئی ہے۔ اصل جنگ تو 65 کی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے سارے شہر اس کی ٹارگٹ میں تھے، اور 17 دن تک وہ جنگ جاری رہی، اور کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا تھا، روز بلیک آؤٹ ہوتا تھا، یعنی جس باقاعدہ جسے جنگ کہتے تھے، جنگ کی کیفیت تھی۔ آغاز کیسے ہوا؟ آغاز یہ ہوا کہ پہلے کشمیر پہ واقعات ہوئے، کچھ جھڑپیں ہوئی، پھر ایک دن اچانک پتہ چلا کہ انہوں نے لاہور کا حملہ کر دیا، اور پہلا حملہ لاہور پہ؟ لاہور پہ کشمیر پہ ہماری جھڑپ ہوئی تھی 1 ستمبر کو، لیکن 6 ستمبر کو انہوں نے لاہور پہ حملہ کر دیا، اور یہ بیان آیا ساتھ کہ ہم دوپہر کا کھانا جو ہے وہ جم خانہ میں کھائیں گے، ان کے جرنیل نے یہ بیان دیا۔ اور لیکن اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ایک پوری قوم کٹھی ہو گئی، اور آج بھی حوالہ دیا جاتا ہے تو 65 کی جنگ کا دیا جاتا ہے کہ جی 65 کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ پوری قوم اکٹھی ہو گئی، قوم تو آج بھی اکٹھی ہے، لیکن کیا تھا؟ یعنی ہم نے شکل کیا دیکھی اس کی؟ دیکھا یار، میں ایک بات کرتا ہوں، آج میں کل بھی دیکھ رہا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا اپنا، اب ہمارا میڈیا کتنے چینل ہیں، 80 چینل ہیں، کتنے چینل ہیں، اور کتنا ڈیولپڈ ہے، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹی وی تھا، اور وہ بھی ابھی پتہ نہیں شروع ہوا تھا کہ نہیں شروع ہوا تھا، اور اگر شروع ہوا تھا تو اس سے کوئی نیٹ ورک نہیں ہوتا تھا، اسے کوئی کیبل نہیں ہوتے تھے، اور صرف ریڈیو پاکستان تھا، لیکن اس ریڈیو پاکستان نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ یعنی صرف ریڈیو پاکستان سے ہم نے 65 میں کمیونیکیشن والی جنگ تو جیتی؟ کیونکہ دیکھو رات کو آتا تھا 5 منٹ کے لیے اعجاز بٹالوی، مشہور وکیل جو تھے، اور جنگ کبھی احمد ندیم قاسمی، کوئی صرف 5 منٹ کے لیے ہندوستان کے دانشوروں کو خطاب کرتے تھے، اور موم بتی کی لائٹ میں گفتگو ہوتی تھی ریڈیو اسٹیشن پر، اور واقعہ ہوتا تھا، صوفی تبسم نغمہ لکھتے تھے، اور آدھے گھنٹے کے اندر مرکن نور جہاں نغمہ گاتی تھی، اور 2 گھنٹے کے اندر نغمہ آن ہے، اور ہوتا کیا تھا، جو واقعہ ہوتا تھا اس پر نغمہ آتا تھا، خطہ لاہور تیرے جانثاروں کو سلام، شہریوں کو شہر یاروں کو سلام، اور سیالکوٹ تو زندہ رہے گا، دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی ہے ایسی لڑائی، اور سرگودا میرا شہر، بانکے جس کے چھیل چبیلے کڑیل نیزہ باز، اور میرا سونا شہر قصور دی، یہ سب کچھ 65 کی وار میں یہ سب آ رہے تھے؟ میں اسی دن آیا جس دن واقعہ ہوتا تھا۔ اتنی جب میں کہتا ہوں، آج تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اتنے چینلز ہیں، ٹیکنالوجی ہے۔ کشمیر میں بچیوں نے جلوس نکالا تو ہمارا ایک شاعر کجو نظر ہے جو کہ نغمہ نگار نہیں ہے، جدید شاعر تھا، جدید شاعر، اور اس جدید شاعر نے لکھا کہ سری نگر کی بیٹیاں نڈر دلیر بچیاں، صفدر میر انقلابی اشتراکی، اور وہ مار روڈ پہ ایک جیپ میں بیٹھ کے نکلتا ہے، ایک لاؤڈ سپیکر ہاتھ میں لیتا ہے اور اعلان کرتا جاتا ہے، مار روڈ پہ سنا ہم نے اسے کہ چلو واقعے کی سرحد پر، وطن پر وقت آیا ہے، وطن پہ کٹ کے مر جانے کا یارو وقت آیا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہے تھے، اعلان کر رہے تھے مار روڈ پہ، تب کیا سچویشن ہوتی تھی؟ لوگ جو سنتے تھے، ایک عجیب جذبہ تھا، ایک عجیب کیفیت تھی، یعنی کہ 65 کی جنگ میں جو کیفیت پیدا ہوئی وہ تو آج تک لوگ بھول نہیں سکتے۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے بڑا سادہ سا
جو شاید 65 میں تھا یا 71 میں تھا، گوہر ہوشیارپوری کا، کہ امن کے اپنے نقش و رنگ سے ہی، خیر اب جنگ ہے تو جنگ سے ہی۔ یہ ویسے تو موقع بڑا زبردست ہے کہ آج یہ جو شعر ہے یہ پورا اتر رہا ہے کہ اب ہم جنگ نہیں چاہ رہے تھے. شعر ہے نا کہ اتنی برساتوں کے بعد دھلیں گے، اتنی برساتوں کے بعد فیض صاحب کے بارے میں 65 کی جنگ میں کہ فیض صاحب نے 65 کی جنگ میں کوئی شعر نہیں کہا، اور 71 میں کے بعد وہ کہیں گئے اس پاکستان تو ان کا خیال تھا بڑا سلوک ہوگا پرانے والا، شام کی محفلیں جمیں گی، وہاں کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی کہ اب تم کسی اور ملک کے شہری ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی کتنی برساتوں کے بعد یہ وہ جنگ پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. جو سچویشن ہے اس میں ہمارے اوپر الزامات لگاتا ہے بھارت کہ جی یہ دہشت گردی کے اڈے ہیں ان کے، ہم نے وہ تباہ کرنے کے لیے حملہ کیا تھا، اور پاکستان نے بڑے تحمل کا مظاہرہ نہیں کیا. میر صاحب دہشت گردی کے اڈے آپ کو مسجدوں میں ملتے ہیں، آپ لشکر طیبہ کو بھی بھول نہیں پائے، اور لشکر طیبہ ہی کے نام پر آپ بہت سی جگہوں پر حملے کرتے ہیں. ہم کہہ چکے ہیں کہ جس تنظیم نے نام لے رہے ہیں آپ نے، اس نے پیراگرام پہ حملہ کیا تھا، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، نہ کوئی ایگزسٹ کرتی ہے شاید. تو بات یہ ہے کہ آپ کا ایک واقعہ ہوا اور واقعہ کے 10 منٹ کے اندر آپ نے بیان دے دیا اتنی تیزی سے کیسے ممکن ہو جی کے ساتھ، اور وہ علاقہ بھی پاکستان کی سرحد سے کافی دور ہے، جیسے 200 کلومیٹر ہے کتنا. تو آپ نے الزام لگا دیا، الزام لگانے کے بعد آپ نے کوئی بات سننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے. الیکشن جیتنے مجھے تو جمہوریت پہ اعتبار اٹھ گیا ہے کہ جمہوریت کی خاطر آپ جنگ میں بھی جا سکتے ہیں، یعنی الیکشن جیتنے کی. اپنے الیکشن کے لیے آپ دیکھیں نا کتنی بڑی آبادیوں کو آپس میں لڑوانے لگے. جی اس کو الیکشن میں جا سکتے ہیں. اس پہ اعتبار اٹھ گیا. میں تو امریکہ کی جو جمہوریت ہے، سیگمنٹ فرائیڈ نے اس کے بارے میں بڑی باتیں کہی تھیں، میں کبھی کبھی ریپیٹ بھی کرتا ہوں، لیکن اس وقت ان کے صدر کے بیان سن کر، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 1500 سال سے مسئلہ ان کا زندہ ہے، 1000 سال سے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور پھر ان کے وائس پریزیڈنٹ کی باتیں سن کر، کیونکہ اس لیے کہ وہ جنگ کے دوران جب آغاز ہوا ہے وہ ہندوستان میں تھے، کیونکہ ان کی اہلیہ انڈین ہے، خاصا انفلوئنس ہے انڈیا کا ان پہ. ان کی اہلیہ انڈین ہے. وہ بچے کو اٹھا کے انہوں نے اٹھایا تھا اس کا. تو یہ جو کہتے ہیں نا، جو فرق نہیں پڑتا جب آپ کسی قوم کی نیشنلٹی قبول کر لیتے ہیں تو ویسے ہو جاتے ہیں. ان کو دیکھ کے تو لگتا فرق پڑتا ہے. لیکن میر صاحب اس میں ایک اچھا پہلو بھی ہے. اچھا پہلو یہ ہے کہ انڈیا ہمارے ہاں پہلے دہشت گردی ہی کہیں گے اسے، ہماری سردیں عبور کر کے آتا ہے، یہاں پہ بچوں کو شہید کرتا ہے، بعض گاؤں پہ حملے کرتا ہے. تو امریکی صدر سے جب سوال ہوتا ہے تو فوراً جواب آتا ہے شیمفل. ہاں وہ جواب فوراً آیا. لیکن میں اس میں ایک خوبی کی بات بھی ہے. پہلے تو میں نے ردعمل میں کہا جمہوریت، خوبی کی بات یہ ہے کہ ان کی وزارت خارجہ نے مسلسل جو نقطہ نظر اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ ساری سچویشن ہے، پاکستان اندر گھس گیا ہے، مار رہا ہے، وہ اڈے جہاں سے میزائل چل رہے تھے، ہماری بات گاؤں پہ حملے ہو رہے تھے، وہ سارا ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اڑا کے رکھ دیے پاکستان میں. اس وقت کیا سچویشن ہوگی؟ یعنی یہ بات کوئی آگے بڑھے گی، تھم جائے گی؟ دنیا کس طرح سے دیکھے گی اسے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں الیکشن کا زمانہ ہے، اور جو مودی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے وہ باز نہیں آئے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سارا کچھ مودی کا چلتا ہے؟ واجپئی دیکھیے پاکستان سے دوستی چاہتا تھا، آگرے میں ہم بھی گئے تھے اور تقریباً بات طے ہو گئی تھی، لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی. اب ان کی کیا اسٹیبلشمنٹ لڑائی کرنا چاہتی ہے؟ ان کی ہاں ان کی اسٹیبلشمنٹ یہ مان چکی ہے دل سے کہ رافیل طیاروں کو گر جانا، ان کا گرایا جانا ایک غیر معمولی واقعہ ہے. یہ کیا ہوا میر صاحب؟ یعنی اتنی زبردست ٹیکنالوجی، اتنی مہنگی ٹیکنالوجی، ایڈوانس ترین. یہ ہوا کہ آپ کے جو ایف تھنڈر سٹارے ہیں، ایف جے تھنڈر ہے، ایف جے 10 تھنڈر سٹارے ہیں، وہ تو عام جہازوں کے برابر ہیں. یہ ایف جے 17 ایک ورژن تھا جس کا ایک اسکواڈرن ابھی آپ شامل کر پائے تھے، اور جس میں چین نے بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کی ہے، اور آپ کے پاس وہ ٹیکنالوجی تھی، اور آپ کے پائلٹ کی مہارت یہ تھی کہ چند دنوں میں اندر آپ نے وہ مہارت حاصل کر لی تھی کہ وہ یہ کئی میل کے فاصلے سے اس کو ہٹ کیا. انڈین ٹیریٹری میں تھا جہاز. یہ نہیں کہ ڈاگ فائٹ ہوئی ہے، ڈاگ فائٹ میں تو آپ نے
یہاں بھی اسپیرٹی 65 میں بھی شو کی تھی، MM عالم نے شو کی تھی، ایک شخص نے 5 جہاز 1 منٹ میں گرا لیے تھے سرگودا کے اس پہ، اور ایک دبلا پتلا انسان بنگالی، پتہ نہیں آپ تو ملے کہ نہیں ملے، نہیں نام ہی سنا ہے. میں نے ان کے ساتھ تقریریں کی ہیں، اور آج تک میں جب کسی کے ساتھ تقریر کرنے جاتا ہوں تو کچھ زیادہ امپریس نہیں ہوتا کہ میں نے، لیکن جب کبھی ان کے ساتھ مجھے اسٹیج پہ جانا پڑتا تھا تو میں ہمیشہ ان سے 2 قدم پیچھے رہتا ترامن، اور بہت جذباتی آدمی تھے، لیکن کیا کمال کا آدمی تھا. یہ نہیں، اس نے ایک بار جب بھی موقع ملا ہے اس نے شو کیا کہ ہی از اے گریٹ پائلٹ. تو آپ کے یعنی کہ ہیروز 65 موجود تھے، بہت سے جن کے نام لے سکتا ہوں، لیکن یہ کہ لوگوں نے کام دکھائے. اور اب آپ کے پائلٹ نے سچ مچ بہت سمجھ میں نہیں آتا، ویسے انسانی عقل تو اسے نہیں سمجھ پاتی. یعنی یہ جنگ فل فلیج جنگ اس طرح کہ 70 جہاز کے قریب جہاز ان کے انوالو تھے، اور آپ اس کے ساتھ ڈاگ فائٹ کرتے رہے اپنے بارڈر کے اندر کہ وہ ادھر آئے، وہ آتے نہیں تھے، پھر آپ نے ان کو اسی میں ہٹ کیا، اور جب ان کے جہاز 5 گرے تو وہ بھاگے. یعنی ان کے لیے تو جنگ ختم ہوگی نا جی. یعنی کہ رافیل کا گرنا یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس اتنے بڑے جہاز کے اتنے بڑے کمپنی کے شیئر گر گئے. فرینچ بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ جو ٹیکنالوجی تھی زبردست، اور پھر میں دوسری طرف چینیوں کی طرف تو خوشی کا عالم تھا. چینی تو رات کے 4 بجے دفتر خارجہ پہنچے ہوئے تھے. یعنی کہ حیران تھے کہ ہماری ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے کیا کس طرح کیا اور یہ کہ اب بھی آپ نے ہٹ کیے ہیں تو آپ نے ٹھیک ٹھاک انہوں نے مانا ہے انڈیا نے کہ انہوں نے بہت پریسائزلی ہٹ کیا ہے. دنیا کا رد عمل کیا ہوگا یا ہونا چاہیے؟ اگر ہم بات کریں، آپ پاکستانی اور انڈین بن کے نہ سوچیں تو دنیا کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، دنیا کا رد عمل آپ یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ ان کی صلح کرائی جائے. یعنی کہ انڈیا کے ساتھ سے لوگ امپریس ہوتے ہیں اور انڈیا کو کچھ کہنا نہیں چاہتے، اور انڈیا اس طرح ہی لاڈلا دنیا کا بنا ہوا جس طرح اسرائیل ہے. لیکن یقینی طور پر مودی جو ہے آنے سے پہلے ان پہ ویزے تک کی پابندی تھی امریکہ میں. ان کے خلاف آوازیں بھی، ان کے اندر سے پولیٹیکل آوازیں اٹھ سکتی ہیں، ان کے اندر سے دانشوروں کی آوازیں اٹھ سکتی ہیں، ملک سے باہر سے اٹھ سکتی ہیں. ابھی اٹھ بھی رہی ہیں. ایک میڈیا کا پرسپیکٹو بھی ہے کہ میڈیا بہت زیادہ جھوٹ بول رہا ہے وہاں پہ. میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر ان کے کچھ جو سین لوگ ہیں وہ اعتراضات بھی کر رہے ہیں. وہ بہت سی باتیں ایسی کر رہے ہیں جو کہ کم کی جاتی ہیں اپنے ملک جب حالت جنگ میں ہو، لیکن وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اب آپ نے لوگوں سے بات تو ہوئی آپ کی بھی 65 71 اور یہ دیکھنے کے بعد آج کی جو سچویشن ہے، آپ کو پوری قوم اسی طرح سے نظر آتی ہے؟ جذبات اسی طرح سے؟ یقیناً 65 والا جذبات تو بالکل زندہ ہو گئے. 71 میں تو ہم لوگ مارے گئے تھے اور اپنوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، لیکن جذبات اس وقت بھی بڑے زندہ تھے. اس وقت بھی یہ تھا کہ جب لاہور کے آسمان پہ انڈیا تیاروں کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی تھی تو لوگ چھتوں پر چڑھ کے کہتے تھے وہ بو کاٹا بو کاٹا بو کاٹا. تو لاہوریوں کا تو یہ سٹائل ہے. تو آج بھی ماشاءاللہ بڑے، آپ دیکھ رہے ہو لاہور میں گھوم رہے ہو. میں تو آتے ہوئے ابھی نہر کے پاس سے آیا ہوں نا آپ کے پاس، تو نہر پہ لوگ چھلانگیں لگا رہے ہیں نہر کے اندر. لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے پاکستان انڈیا کی جنگ لگی ہوئی ہے، اور وہ جناب اوپر سے درخت پہ جاتے ہیں، درخت کے اوپر چڑھ کے نہر میں چھلانگ لگاتے ہیں. وہ اپنے انجوائے کر رہے ہیں لائف کو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ مرال کی جنگ تو ہم جیت چکے ہیں. ہاں جی، ہم لڑنا چاہتے، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ عزت و آبرو کے ساتھ اس جنگ کو ختم کیا جائے. یعنی کہ یہ تو ہمارے لیے انیویٹیبل ہو گیا تھا کہ ان کے ڈرون ہمارے فضاؤں میں اڑ رہے ہوں، ان کے جو میزائل ٹارگٹ کر رہے ہوں ہمارے ایئر بیسز کو بھی، اور ہم تماشا دیکھتے رہ جائیں. جواب تو ہم نے دینا تھا اور جواب ہم نے دیا. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. یہ گفتگو بہت ضروری تھی. یہ اس وقت میں اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ پوچھ رہے تھے کئی دنوں سے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، پاک فوج جواب کیوں نہیں دیتی. حکمت عملی ہوتی ہے، اور حکمت عملی کے تحت ہی پھر اب یہ آپریشن جب لانچ کیا گیا تو اب آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا کس طرح سے چیخ رہا ہے، کس طرح سے ان کا جو دفاعی نظام ہے کس طرح سے دہل کے رہ گیا. تو انشاءاللہ پھر کسی نشست میں اسی طرح گفتگو کے لیے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.